اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کامنٹ ایک آیا تھا بیوٹی آف دا نیچر 2041 کا۔ آئی تھنک یہ اس ویڈیو میں تھا نا جس میں نے کہا تھا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بذات خود خواب میں یا دیدار جب آپ کو حضور پاک کا نصیب ہے اس میں کوئی درود پڑھنے کو کہا ہے تو وہ آپ کے لیے کہا ہے انٹل انلیس کہ حضور پاک نے کہا ہو کہ تمام امت میں آپ یہ درود شریف کا پیغام پھیلائیں۔ جیسے کہ انڈیا کے جو مفتی صاحب ہیں ان کو درود امی کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کو امت میں پھیلائیں، اور جو لوگ درود امی پڑھتے آئے ہیں ان میں سے چند بہنوں نے بھی اس بات کو شیئر کیا تھا کہ ان کو بھی خواب میں کہا گیا تھا کہ خاص طور پہ عورتوں کو کہیں کہ درود امی جو ہے وہ عشاء کے بعد 500 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اچھا، اب ہم ان کے کامنٹ کی طرف آتے ہیں۔ ان کا کامنٹ ہے کہ ان دس ویڈیو یو سیڈ دیٹ اف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ سم ون ٹو ریسائٹ اے درود پاک۔ اچھا، یہ میں اس کا اردو میں بات کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو کہا ہے کوئی پرٹیکولر درود شریف پڑھنے کو تو وہ پھر اسی بندے کے لیے ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جو بھی بات میں نے جس طرح بیان کی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر درود ابراہیم جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو بیان کیا تھا تو پھر سب کو اس کی اجازت کیسے مل گئی یا سب یہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز میری کنفیوژن کو دور کریں۔ ایسا دیکھیں بچے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں جو آپ نے کسی کو بھی فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات مبارکہ ہمارے لیے مثال ہے عمل کرنے کے لیے، فالو کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ کے لیے پیغمبر، رسول، نبی بنا کے بھیجا تھا۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود شریف صرف حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو یا اپنے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بیان کیا تھا تو انہی کو اجازت دی تھی، ہمیں اجازت نہیں دی۔ آپ اس مثال کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کوئی بات، کوئی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ سنس اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی ہے، ہمیں مخاطب کر کے نہیں کی تو ہم پہ یہ اپلیکیبل نہیں ہوتی۔ یا قرآن شریف کی وہ آیات کہ جو جنگ احد یا جنگ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ یہ قرآن شریف کی یہ آیات جو ہیں چند یہ اس زمانے سے تعلق رکھتی تھی، اس زمانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، قرآن شریف کی ہر آیت، ہر لفظ، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے متعلق ہر بات، ہر عمل ہم میں سے ہر ایک کے لیے اپلیکیبل ہے اور ہمیں ان سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ چلیں، ایک تو یہ بات کلیئر ہوگی۔ صحیح بخاری میں جس حدیث شریف کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے منسوخ کر کے بیان کی گئی ہے، جبکہ صحیح مسلم میں یہی حدیث شریف جو ہے وہ اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم حضرت سعد بن عبادہ کی مجلس میں تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بشیر بن سعد نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے درود بھیجیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہی نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم کو بیان فرمایا۔ تو ایک جگہ پر حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے اس حدیث شریف کو بیان کیا گیا ہے اور ایک جگہ پر حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ درود شریف کے متعلق جو سوال ہے حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ درود شریف سے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 بہت مشہور احادیث بیان کی گئی ہیں، یہ میرے پاس PDF فارم میں ہے۔ آپ اگر مجھے میسنجر پہ یا کامنٹس میں اپنا ای میل ایڈریس بھیجیں گے تو میں آپ کو یہ PDF ای میل کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بلکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اس PDF کے جتنے امیجز ہیں، کچھ 16 پیجز کے امیجز ہیں، ان کو میں YouTube پہ، فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ پوسٹ بھی کر دوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، دوسرے لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا کریں، درود شریف لکھیں ضرور، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔